جب سے پی ڈی ایم بنی ہے شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے کہیں ایک سٹیج پر اکٹھے تقریر نہیں کی اور آج بھی یہ ہونے جا رہا ہے، اور کنفیوژن جو ہے خود پی ایم ایل این کے لوگ مانتے ہیں، یہ بات کہ لیڈرشپ کے حوالے سے ہے۔ پی ڈی ایم کی جو ملک گیر تحریک کا اعلان ہے، کیا واقعی اس سے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ پیپلز پارٹی ساتھ شامل نہیں ہے، اے این پی شامل نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ چودھری صاحب کوئکلی ذرا پی ڈی ایم پہ ایک سوال آپ سے پھر میں آگے بڑھتی ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ڈی ایم کی کمر میں چھرا گھونپا ہے، تو اس کے بعد اب ملک گیر تحریک ان کی کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ لندن کے کچھ ٹارگٹ کلرز ہیں، سیاسی ٹارگٹ کلرز، انہوں نے پی ڈی ایم کو توڑا ہے اور وہ شعوری طور پر توڑا ہے۔ لندن میں تو نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں۔ میں وہی وہ جو مسلم لیگ کے دو فیکشنز ہیں ان کی بات ہی کر رہا ہوں۔ وہ آپ کو بھی یعنی کنفرم ہو گیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ضمنی الیکشن ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے کہا لڑنا ہے، ہم نے لڑ کے دکھا دیا۔ سینٹ الیکشن انہوں نے کہا بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے کہا لڑنا ہے، لڑ کے دکھا دیا۔ اب انہوں نے کہا استعفے دینے ہیں تو دے کے دکھائیں نا، اگر کامیاب ہوئی تو ہم بھی دیکھیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے وہاں پہ ہم نے ان کو روکا تھا کہ جہاں پہ سکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، آپ جلسہ ڈیلے کریں، یہ نہیں ہم نے کہا تھا کہ نہ کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی الائنس میں بیٹھے ہیں سندھ کے اندر، تو مولانا راشد سومرو کے ساتھ پی ٹی آئی اور یہ سارے الائنس میں بیٹھے ہیں، تو پھر جلسہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا نا۔ جب شروع بھی کیا تو پھر پیپلز پارٹی کے خلاف شروع کیا۔ اس گورنمنٹ کو تو وہ کہہ رہے ہیں ہم 5 سال پورے کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کا بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ ادھر تو سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو شیخ صاحب یہ پھر پیپلز پارٹی کے خلاف ہی جلسہ ہو رہا ہے آج آپ کا، اور شیخ صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، تو پھر آج شہباز شریف صاحب بھی وہ ان کو نہیں سنا رہے تھے، وہ آپ ہی کو سنا رہے تھے جہاں پہ وہ رو پڑے ہیں، چونکہ پرابلم تو ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، پھر یہ جو مولانا صاحب کا جو اعلان ہے استعفوں والا، اس پہ کیا واقعی آپ لوگوں نے حامی بھر لی ہے؟ کب مستعفی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ابھی پہلے ہوا تھا کہ استعفے دیں، اس کے بعد پیپل پارٹی نے اب اعتراض کیا تو استعفے تو نہیں ہوئے۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مل جل کے دیکھیے جو حالت بنا دی ہے ملک کی پی ٹی آئی نے، اور جس طرح صاف چلی اور شفاف چلی، تو بات یہ ہے کہ اس نے تو بالکل خیر شفافیت کر دی ہے، اور ملک میں جو حالت ہے، جو وہ تو ملک کا بہت برا، میں تصور نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا جو صورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تمام پارٹیوں کو ابھی بھی موقع ہے، مل کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر اپوزیشن ملے گی نہیں۔ منع کر دیا تھا استعفوں سے تو پیپلز پارٹی تو باہر نکل گئی، ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں آپ نے نکالی، وہ کہتے ہیں ہم نے خود چھوڑ دیا، جو بھی تھا، لیکن اب کل دوبارہ مولانا صاحب نے استعفوں کی تجویز دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا ہے، اس حکومت سے جان چھڑانی ہے، استعفے دے کے باہر آئیں۔ تو اب آپ لوگ دے رہے ہیں استعفے؟ مولانا صاحب نے کہا ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، دیکھیے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، جو فیصلہ پارٹی کا ہوگا اس طرح کریں گے۔ پہلے بھی سب نے استعفے دیے تھے، پہلے جو فیصلہ ہوا پیپل پارٹی نے استعفے نہیں دیے، ہماری پارٹی کے تمام لوگوں نے اور مولانا صاحب کی پارٹی کے تمام لوگوں نے تو استعفے بھیج دیے تھے۔ اب بات ہے جب تک سب استعفے نہیں ہوں گے تو استعفوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا مولانا صاحب ودن پارٹی بڑے لوگ کنفیوز ہیں نا شیخ صاحب، آپ کے لیے کون لیڈر ہے؟ مریم صاحبہ کی بات مانے، شہباز شریف صاحب کی بات مانے، کس کو فالو کرنا ہے؟ نہیں، وہ تو بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیے میاں شبا میں آپ کو بتاؤں، میاں شہباز شریف، کل یہی بات میرے گھر پہ ہوئی اور لوگوں نے یہ بڑی کھل کے بات کی، اس کا جواب دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں، وہ انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے جو کچھ بھی، اور مریم نواز صاحبہ ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کی بات مانتی ہیں جو شہباز شریف صاحب کہیں گے۔ اختلاف رائے پارٹیوں میں ہوتا ہے، جمہوری پارٹیاں ہیں، لیکن بالکل پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارٹی کے میاں صاحب نے ہی بنایا نا پریزیڈنٹ۔ میاں صاحب نے اگر شہباز شریف صاحب ان کو نامنظور ہوتے تو ان کو پریزیڈنٹ نہیں بناتے نا۔ میں کل بھی کھل کے بات ہوئی ہے، اس وقت بڑا کلیئر ہے پارٹی، اختلاف رائے تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، ہمارا مین جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہونی چاہیے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ اختلاف ہے، مریم صاحبہ پارلیمان سے باہر ہیں، تو اندلیب عباس صاحبہ آپ کی جماعت بھی جو کہتی تھی پارلیمان میں جو ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے، پارلیمان سے باہر والوں سے بات نہیں ہو سکتی، اور آپ لوگوں کی بھی آج کنفیوژن دور کر دیا شیخ صاحب نے یہ کہہ کے کہ شہباز شریف صاحب لیڈر ہیں، وہ صدر ہیں، انہی کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ لیکن مجھے ایک اور چیز کہ یہ چارٹر آف پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں،
اب یہ وہ نہیں ہے جو دو جماعتیں مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح بنا لیں گی، یا جیسے شہباز شریف نے چارٹر آف اکانومی آفر کیا تھا. یہ پورے ملک کا، جمہوریت کا، آئین کا، پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو بڑی زبردست چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں. تو اس میں تو پھر پی ٹی آئی کو بھی ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے آئین اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے. جی بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ بات جو انہوں نے کی ہے چارٹر آف پاکستان کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نکلے تھے پی ڈی ایم اور پاکستان ڈیڈ موومنٹ بن کے نکلے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دسمبر میں کہا کہ جی آر یا پار مینار پاکستان میں پار ہو گئے. اس کے بعد کہا جی ہم ایک موومنٹ سٹارٹ کریں گے. وہ موو ہی نہیں ہوئے. کہا استعفے دیں گے، وہ استعفے ہی نہیں دیے. لانگ مارچ کرنا ہے، شارٹ مارچ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد سینٹ الیکشن بائیک آؤٹ کرنا ہے، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد ریلیاں کرنی ہے، وہ بھی نہیں ہوئی. چلے آئے ہیں کچھ جس کو کہتے ہیں کہ اتنا ان کے ساتھ اتنا ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ابھی سارے چینلز جو دکھا رہے تھے، یہ کراچی میں آئے ہیں تو کراچی میں وہ چینل دکھا رہے تھے کہ بڑا سا جھنڈا لے کے کچھ لوگ ان کو لینے گئے ہیں. اس جھنڈے کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس بندے نہیں تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. اور ان کا وہ مفتاح اسماعیل بھی وہاں ریزائن کر گئے. تو ان کا تو جس کو شہباز شریف کے استقبال کے لیے جو لوگ گئے، آپ ان کی بات کری ہیں؟ بات پوری کر لیں، میں بات پوری کر لوں. میں جو آپ نے بہت کرنگی میں آگ لگی فیکٹری میں، تو اس وجہ سے ہم نے پوسٹ پون کر دیا. وہ تو جو استقبالیہ تھا نا، وہ ہم نے خود پوسٹ پون کیا پارٹی نے، کیونکہ کرنگی کی فیکٹری میں آگ لگی تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. آگے یہ تبھی یاد ہے کہ یہی ہوا تھا جب میاں نواز شریف آ رہے تھے ایئرپورٹ لنڈن سے، تو وہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب بھاگ گئے تھے مال سے کیونکہ بندے اکٹھے نہیں ہوئے. اس کے بعد مینار پاکستان میں جو کہا گیا تھا کہ جمع غفیر ہوگا، وہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ میاں صاحب بات کرنے شروع ہوئے تو لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی چلے گئے تھے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہے، کس قسم کا چارٹر. یہ اس قسم کا چارٹر چاہتے ہیں جس کے اندر یہ خود کہتے ہیں کہ دھاندلی ہر الیکشن میں ہوئی ہے، لیکن دھاندلی سے یہ آئیں، کوئی اور نہ آئے. یہ مانتے ہیں کہ جی ہر الیکشن دھاندلی سے تھا. اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ دھاندلی سے کوئی اور آ جائے. اگر دھاندلی سے یہ آتے ہیں، اور یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں یہ بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہے. ویسے چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے چارٹر آف پاکستان میں کوئی جان ہے؟ اب تو آپ لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے. اس ٹائم پہ تو بات نومبر میں ہوئی تھی. میرا نہیں خیال ہے کہ ہوا میں بات ہے، وہ اور پیپرز میں ختم ہو جائے گی. میرا خیال ہے پی ڈی ایم کا نام بھی ان کو ختم کر دینا چاہیے. یہ تو اب مسلم لیگ نون کی اور حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں. اوکے چلیں، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ چودھری منظور احمد صاحب، اندلیب عباس صاحبہ، کیسر احمد شیخ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.